اچھا یہ فرمائیں کہ ابھی امریکہ کی طرف سے کچھ بیانات آئے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خلاف بھی، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی، اور اس کو ویلکم بھی کیا گیا. پھر پابندیاں ہم پر لگیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، اس پر بھی خوشی کے شادیانے بجائے، اگرچہ لیڈرشپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. الزام یہ لگ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی اور ان کے آپ جیسے اتحادی جو ہیں امریکی مداخلت کے خلاف تھے، رجیم چینج میں امریکہ کو ملوث کرا دیتے تھے. اب امریکہ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں تو اس پر خوشی منائی جا رہی ہے، شٹ اپ کال نہیں دی جا رہی کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں. تو یہ کوئی دوہرا رویہ نہیں ہے؟ نہیں سر، میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں جی. جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپریشن رجیم چینج ہوا تھا تو اس وقت کوئی بیسک ہیومن رائٹس سسپینڈ نہیں تھے پاکستان کے اندر. پاکستان میں پاکستانی معاشرے سے ان کے سول رائٹس کو واپس نہیں لیا گیا تھا. کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی، چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جا رہا تھا. کچھ لوگوں کے ضمیر کو پیسے کے بل بوتے پر اور پھر انفارچونیٹلی عدالتی اشیر بات کے ساتھ وہ سارا عمل مکمل ہوا. لیکن جو گزشتہ 2.5 سال سے ہوا، دیکھیں اگر کوئی باہر کے ملک سے ٹویٹ آ رہے ہیں تو اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹویٹس آ رہے ہیں. یعنی یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو تو موجودہ حکومت نے کیے ہیں نا جی. اگر یہ اقدامات نہ کیے جاتے، عمران خان صاحب کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا، تو پھر کیوں باہر سے اٹھ کے یہاں پر کوئی بیان دیتا؟ آپ کے علم میں ہے کہ دس از ناٹ ہیپننگ فار دا فرسٹ ٹائم. پاکستان کے اندر کچھ ایشوز بڑے کرٹیکل ہیں، بلاسفیمی کے اوپر، پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے اوپر، پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے اوپر ہمیشہ بیرون ملک سے بیانات آتے رہتے ہیں، کیونکہ بیرونی دنیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو بہت سیریس طریقے سے دیکھتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیانات کا سبب موجودہ حکومت ہے، اس موجودہ حکومت کی انکمپیٹنس ہے. ہم نے اگر تو کہیں کہ ملک میں تمام چیزیں جو میں نے ابھی ذکر کیا وہ اویلیبل تھیں، لیول پلینگ گراؤنڈ اویلیبل تھی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی، ہیومن رائٹس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا تھا، سیاسی جو تحریک ہیں اس کے اوپر پابندی نہیں تھی، اور پھر یہ بیانات آئے ہیں تو دین آپ کے آئی بروز اٹھنے چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہوا. لیکن جب آلریڈی ایک ماحول آپ نے ایسا کریٹ کر دیا، اور پاکستان حامد صاحب اس میں تو حکومت کا موقف بڑا کیٹیگوریکلی ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ نے تو ملین آف ڈالرز لگا کے پی ٹی آئی نے وہاں پہ لابینگ کی ہے، اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے انٹرنیشنل پریس میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی یہ تو لابینگ کا شاخسانہ ہے، اور اس وجہ سے اب آپ جو ہیومن رائٹس کے نام پہ کل جو آپ بیرونی مداخلت کے خلاف تھے، آج وہی آپ اپنے گندے کپڑے جو ہیں اقوام عالم کے سامنے جا کے دھو رہے ہیں. جی بالکل، ہم نے اقوام عالم کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں روئے جی، وگرنہ ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ تھا جو ہم اقوام عالم کے سامنے جا کے کر سکتے تھے. مثلا میرا سوال یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوا، 25 لوگوں کو سزا دی گئی، وہ سزا ATC کورٹ سے بھی ہو سکتی تھی اگر ایویڈنسز وہاں پر پروڈیوس کیے جاتے. کیا وہ لابنگ بھی ہم نے کر کے سزا دلوائی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یورپین یونین کا اتنا اسٹرانگ رد عمل آیا ہے، جس کے اوپر آپ کا برطانیہ سے اتنا اسٹرانگ رد عمل آیا ہے؟ آپ دیکھیں جو سویلائزڈ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ملٹری ٹرائلز کو کبھی بھی کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. تو کیا وہ لابنگ بھی ہم نے کر کے پہلے سزا دلوائی ہے تاکہ یہاں پر سزا ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہاں سے اس سزا کے خلاف موقف آنا شروع کرے؟ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ان کی اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے معاملات یہاں پر پہنچے ہیں. اور جو یہ حکومت کہتی ہے کہ ملینز آف ڈالرز کی جناب ہم نے وہاں پر کوئی لابنگ کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو سر اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ملینز آف ڈالر کی جو لابنگ ہے یہ موجودہ حکومتی اتحاد میں شامل 2 بڑی جماعتیں ہمیشہ سے امریکہ کے اندر کرتی رہی ہیں. کون سی جماعت ہے جس کا جھکاؤ ڈیموکریٹس کی طرف ہے، کون سی جماعت ہے جس کا جھکاؤ ریپبلکنز کی طرف ہے، اور پھر یہ جماعتیں ان کی فائنانسنگ کے اندر بھی حصے دار رہی ہیں. کون سے لوگ ہیں جب ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ آتا تھا تو انہیں پاکستان سے انوائٹ کیا جاتا تھا وہاں پہ، کون سے لوگ ہیں جب ریپبلکن آتا تھا تو اسے پاکستان سے وہاں پر انوائٹ کیا جاتا تھا. تو اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی ایویڈنس ہے کہ ہم نے کوئی ایسی لابنگ کی ہے، اور ہم ایسی کسی لابنگ کے اوپر بلیو نہیں کرتے، میں اس بات کو کیٹیگرائز کر کے کلیئر کر رہا ہوں، آپ بندے مار دیں، آپ پورے ملک کا نظام تہس نہس کر دیں، اور اس کے اوپر پھر آپ یہ کہیں کہ دنیا گلوبل ورلڈ ہے اور کوئی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی نہ دے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. صاحب یہ فرمائیں کہ اب اگر عمران خان صاحب کی رہائی پر آ کے معاملہ اڑتا ہے، رکتا ہے،
کیونکہ وہ کہتے ہیں حکومت کے لوگ دیکھیں یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور عدالتوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کو کچھ توقعات ہوگی، تو پھر یہ مذاکرات جو ہے پھر بھی جاری رہیں گے، اور باقی صرف عمران خان کی رہائی کی وجہ سے جمود نہیں آئے گا، رکاوٹ نہیں آئے گا، ڈیڈ لاک نہیں آئے گا؟ علی سر، اس میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں جی، ہم جو عمران خان کی رہائی مانگ رہے ہیں، جیسا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، یہ گھسا پٹا نظام ہے، ہم عدالتوں کے ذریعے ہی عمران خان صاحب کی رہائی مانگیں گے۔ ہم کوئی عمران خان صاحب کے کیسز کسی ڈیل کے ذریعے ختم کر کے یا کوئی معافی تلافی کر کے، جس طرح لوگ راتوں رات ڈرافٹ سائن کر کے اس ملک سے بھاگ گئے تھے، اپنی پارٹی کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو بے سہارا چھوڑ کر انہیں کانفیڈنس میں لیے بغیر ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے سر؟ میری ذرا اس بات کو سمجھیے گا کہ عمران خان صاحب کی تقریباً 1 ماہ پہلے تمام کیسز کے اندر ضمانت ہو چکی تھی، عمران خان صاحب کی روبکار جاری ہونی تھی، اور اس شام کو عمران خان صاحب نے رہا ہو جانا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کسی کونے خدرے سے ایک FIR تلاش کی گئی، اور اس FIR کے اندر دوبارہ عمران خان کا ریمانڈ دے دیا گیا، اور عمران خان آج اندر ہے۔ ہم جو حکومت کے ساتھ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کا ریلیف عدالتوں سے ہی لینا ہے۔ عمران خان بہت کلیئر ہے اس معاملے کے اوپر کہ وہ کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آئے گا، وہ عدالتوں سے اپنی سچائی، اپنی حقانیت ثابت کر کے واپس آئے گا۔ مگر حکومت پولیٹیکلی وکٹمائز اب نہیں کرے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کی تمام کیسوں میں ضمانتیں ہو جائیں گی، اب ایک کیس رہ گیا ہے اس میں بھی ضمانت ہو جائے گی، تو حکومت پھر کوئی نیا کیس تلاش کر کے کو ڈھونڈ کے اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو ڈال دے گی۔ تو یہ معاملہ عدالتی نہیں ہے، یہ معاملہ حکومتی بدنیتی پر مبنی ہے کہ حکومت پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے ضمانتوں کے باوجود نئے نئے مقدمات سامنے لے کے آ جاتی ہے۔ تو ہم اس کے میکینزم کے اوپر بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کی رہائی آئینی قانونی طریقے سے ہوگی۔ حامد رضا صاحب، اطلاعات یہ ہیں کہ بانی PTI نے مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ مقررہ ٹائم فریم میں مذاکرات منظور نہ ہوئے تو مذاکرات کا باب بند کر دیا جائے۔ بطور ترجمان مذاکراتی ٹیم کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ یہ اطلاعات درست ہیں؟ دیکھیے، بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بالکل یہ بات آئی، عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ ٹائم فریم ہونا چاہیے، لیکن ٹائم فریم کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں دی گئی، جو کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ کل تک وہ دے دی جائے گی ایکسیس، اور جب وہ ایکسیس ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے اس کے اوپر تفصیلی بات چیت کے بعد جو ٹائم فریم عمران خان صاحب کہیں گے وہ انشاءاللہ ہم اناؤنس کر دیں گے۔ جی اچھا، آپ کے خیال میں یا آپ کی جو کمیٹی ہے اس نے ظاہر ہے آپس میں ڈسکشن تو کی ہوگی، یہ کتنا عرصہ ہونا چاہیے؟ 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 2 مہینے، یا جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگر وہ ٹائم فریم کوئی مانگتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تو چاہیں گے کہ یہ مذاکرات چلتے رہیں، تو کتنا آپ کے خیال میں مناسب ٹائم ہوگا جس میں یہ مذاکرات کامیاب مکمل ہونے چاہیے؟ ارشاد عارف صاحب، چونکہ ہماری اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، گزشتہ رات بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کو چیئر کیا تھا مذاکراتی کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے اور باقی تمام اراکین نے اس میں شمولیت کی تھی۔ ہم اس بات پر تو متفق ہیں کہ اس کا ٹائم لائن ہونا چاہیے، اور اس بات پر بھی کمیٹی کے ارکان کا اتفاق رائے ہے کہ ہم کو لمبے طویل عرصے کے لیے مذاکرات نہیں کھیل سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت شارٹ 2 مطالبات رکھے ہیں، ایک جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی کے اوپر، اور دوسرا 26 نومبر کے اوپر، اور دوسرا مطالبہ ہمارا سیاسی اسیران کی رہائی ہے۔ یہ ہر 2 مطالبات ایسی چیزیں ہیں جو کو بہت لمبے مذاکرات ڈیمانڈ نہیں کرتے، 2 3 4 میٹنگز کے اندر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ 2 تاریخ کو ہم اپنی تجاویز تحریری صورت میں پیش کر دیں گے ظاہر ہے، اور 2 تاریخ کے فوراً بعد ایک اور بات میں عرض کر دوں یہاں پر کہ اس مرتبہ چونکہ گیپ آیا، گیپ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 25 تاریخ آج قائد اعظم ڈے تھا، کرسمس کی تقریبات تھیں، 27 تاریخ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریبات ہیں، اور اس وجہ سے 2 تاریخ رکھی گئی کہ 2 تاریخ سے آنورڈز مذاکرات تواتر کے ساتھ ہوں گے، ڈیلی بیسس کے اوپر ہوں گے یا ایچ ادر ڈے کی بیس کے اوپر ہوں گے۔ تو میرا اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں، یہ میں کمیٹی کی طرف سے بات نہیں کر رہا جی، نہ میں کمیٹی کے بہاف پر، میری اگر آپ ذاتی سیاسی رائے پوچھتے ہیں تو
میرا خیال ہے کہ 3 سے 4 اجلاس ان 2 مطالبات کے اوپر کنکلوژن دینے کے لیے سفیشینٹ انف ہونے چاہیے.